حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ عزیز مصر نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا، قدرت الہی سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی اور زلیخا کے قول کو باطل قرار دیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے، پھٹا ہے، تو عورت سچی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور انہوں نے غلط کہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ اس لیے کہ یہ حال صاف بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑتی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، پھٹا ہوا دیکھا، اور اس بات کو اس نے جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، وہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تمہارا مکر و فریب بڑا ہے۔ بعض بزرگان دین اس موقع پر یہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ فرمایا گیا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر راہ راست پر ہو تو وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کی وہ اصلاح کر دیتی ہے، اور اگر عورت گمراہ ہو جائے تو وہ تنہا گمراہ نہیں ہوتی بلکہ کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بدعقیدہ عورت کو اپنے گھر میں مت لاؤ۔ آج کل رشتہ کرنے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے اور کسی بدعقیدہ بد مذہب عورت کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں، تو وہ نسلیں برباد کر دیتی ہے، پورا خاندان برباد کر دیتی ہے۔ جب رشتہ طے ہو تو اس بات کو دیکھنا چاہیے، دولہے کو بھی دیکھیں، دلہن کو بھی دیکھیں، یعنی رشتہ طے کرنے سے پہلے سوچیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ رسول ہیں، میلاد شریف منانے کو، کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے کو بدعت سمجھتے ہیں، مزارات پہ جانے کو شرک سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورتوں کی تربیت پر بھی توجہ بہت زیادہ دینی چاہیے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات تو چونکہ کہیں نہ کہیں جمعے میں بیان سن لیتے ہیں، کبھی کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں دین سے بہت زیادہ دور ہو گئیں، اور بچوں کی تربیت عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ بگاڑ آتا ہے۔ عورتوں کو دینی محفل میں لے کر آئیں، انہیں درس قرآن پاک سنائیں۔ جب عورت راہ راست پر آ جاتی ہے تو عورت کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح نہیں ہے، پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ عورت جب حق پر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق پر بہت مضبوطی سے وہ قائم رہتی ہے، اور پھر وہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے۔
اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، یوسف عارض عن ھذا، عزیز مصر نے کہا اے یوسف آپ اس کا خیال نہ کرو، آپ اس پر غمگین نہ ہو، بے شک آپ پاک ہیں۔ اس کلام سے عزیز مصر کا یہ بھی مطلب تھا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرہ عام نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت کو درست نہیں سمجھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے اعلیٰ اخلاق رکھنے کے ساتھ کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طرف سے کوئی برائی ہو۔ بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے۔ تیسری یہ کہ زلیخا نے غیر معمولی زیب و زینت کیا تھا، اس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت ثابت ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی، طہارت جو ایک لمبی مدت تک دیکھا جا چکا تھا، یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام باتوں سے بری ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، عزیز مصر نے کہا اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کہ تو نے بے گناہ پر تہمت لگائی۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطاواروں میں ہے، تو نے گناہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگائی۔ سورہ یوسف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کو 2 بیٹے عطا فرمائے، دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے۔ لہذا اس بات کو خیال رکھا جائے کہ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا، اس لیے ہم نے بیان کیا۔ جب حضرت زلیخا نے توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی، تو ہمارے لیے یہ ہرگز ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی ویسی بات کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔